بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنول زہرا لائف سٹائل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بھی بالکل ٹھیک ہوگی۔ جناب تھمبنیل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور تھمبنیل سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس ٹاپک پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، بہت زیادہ آپ لوگوں کو جمعہ مبارک ہو۔ تو جناب واقعی یہ جو میں نے تھمبنیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، ڈسکس کیا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ 14 اگست کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو میری طرف سے سب کو جشن آزادی بہت زیادہ مبارک ہو۔ ویسے یہ جشن آزادی کا ولاگ نہیں تھا، جسٹ یہ جو میں نے تھمبنیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے وہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں چمگادڑ کے حوالے سے، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میرے ہسبینڈ نے کس کا قتل کیا، تو چلیے ہم اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کس کا قتل ہوا اور چمگادڑوں نے میری نیند کیسے حرام کی ہے، اور جو چمگادڑ ہے وہ کیا ہے۔ اور ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو چمگادڑ ہے نا وہ انسان کے کانوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور وہ انسانوں کو نقصان دیتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ان کا خون چوس لیتی ہے، اور جب ان کا خون چوس لیتی ہے جو ان کا زہر ہوتا ہے وہ اس کے اندر انسان کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے اس کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے، تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کا بھی ایسا ہی ہے یا نہیں، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ نے بھی یہی سنا ہے یا کچھ اور ڈیفرنٹ سنا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہے کہ جب چمگادڑ آتی ہے نا تو کانوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے، اور وہ چمگادڑ کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے نا کہ انسان جتنا مرضی چھڑائے وہ نہیں چھوڑتے۔ اور ایک کہاوت میں نے پنجابیوں سے یہ بھی سنی ہے کہ چمگادڑ جب انسانوں کے کانوں پر بیٹھ جاتی ہے نا تو وہ جب تک سونے کا ڈھول نہ بجاؤ نا تو وہ اڑتی نہیں ہے۔ اب یہ سچ ہے یا جسٹ کہاوت ہی ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے یا پھر چمگادڑ جانتی ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ جو چمگادڑ ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو گرلز ہیں، جو خواتین ہیں، وہ چمگادڑوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں، اور کسی کا پتہ نہیں، میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں اور موسٹلی تقریباً ہر کوئی ہی چمگادڑ سے ڈرتا ہے۔ چمگادڑ کے حوالے سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو چمگادڑ ہے نا وہ ویران جگہ پر ہوتی ہے، کچی جگہ پر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو چمگادڑیں ہیں نا وہ رات کے ٹائم جاگتی ہیں، رات کے ٹائم اڑتی پھرتی ہیں، کھانا دانا ان کا جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہ کھاتی پیتی ہیں، تو اس کے علاوہ دن میں وہ سارا دن سوتی رہتی ہیں اور وہ الٹا لٹکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ جو چپک جاتی ہے نا تو وہ بڑی بری ہوتی ہے۔ تو جو میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی نا چمگادڑ کی طرح آپ بھی چمٹ جاتی ہو، کسی کے ساتھ تو اترتی نہیں ہو، مینس کہ اگر آپ کسی کا پیچھا پکڑ لو تو اس کی جان نہیں چھوڑتی ہو۔ تو یہ تو جسٹ ایک فن تھا، ایک مذاق تھا۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ کنول زہرا بن گئی ہیں چمگادڑ، تو میں چمگادڑ نہیں ہوں، الحمدللہ میں کنول زہرا ہی ہوں، انا کنول ہوں۔ ویسے میرا فل نیم جو ہے انا کنول ہے، اور جو یوٹیوب پر میرا نیم ہے وہ کنول زہرا کے نام سے آپ لوگوں کے ساتھ میں جڑی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آج کی جو پوری سٹوری ہے وہ جسٹ چمگادڑ کے حوالے سے ہے، اور چمگادڑ نے مجھے اتنا زیادہ تنگ کیا جس کی وجہ سے میری راتوں کی نیند آلریڈی، پہلے بھی میں رات کو دیر سے سوتی ہوں لیکن اب جو ہے نا اس نے میری راتوں کی نیند جو ہے نا وہ اڑا دی ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کیوں یہاں سے چمگادڑ آ جائے گی، یہاں سے چمگادڑ آ جائے گی، کیونکہ ایک رات جس دن میں نے بریانی والا ولاگ اپلوڈ کرنا تھا میں اس ولاگ کی تیاری کر رہی تھی، تو اچانک سے کہیں سے اڑ کر وہ میرے روم میں آ گئی، اور اس کے بعد جو اس نے میری حالت کی، میری حالت ایسی تھی جیسے کہ اب میرا آج لاسٹ ڈے ہے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر پتہ نہیں خدا نے میری جان بچائی، اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے میری مدد کی یا کیا ہوا کہ
وہ بار بار اڑ کر میری طرف آ رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے روم میں 2 دروازے ہیں نا، تو مجھے ایسا تھا کہ میں اپنے جو دوسرا دروازہ ہے نا وہاں سے کود کر نیچے چھلانگ لگا دوں گی چمگادڑ سے بچنے کے لیے. بٹ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر چھت پر بھاگی، اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا، وہ سوئے ہوئے تھے، اور جس ٹائم میں نے ان کو اٹھایا تو پریشان ہو گئے کیونکہ اس وقت میری حالت رونے والی تھی، میں رو بھی رہی تھی اور سانس چڑھا ہوا تھا، ننگے پاؤں، دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا، اور ایسے بھاگتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی. تو پھر انہوں نے آئے وہ نیچے، اور پھر انہوں نے چمگادڑ کو مارا اور اس کو مار کے گھر سے باہر پھینک دیا. تو آدھی رات کو جو قتل کیا تھا وہ میرے ہسبینڈ نے چمگادڑ کا کیا تھا، کسی انسان کا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس چمگادڑ نے میرے ہسبینڈ کی وائف یعنی کہ مجھے تنگ کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس چمگادڑ کا کام تمام کر دیا. مطلب کہ جو مجھے تنگ کرے گا میرے ہسبینڈ اس کا کام تمام کر دیں گے. مینس کہ کوئی بھی نقصان دہ چیز، انسانوں کی بات نہیں کریں، انسان تھوڑا نقصان دیں گے مجھے. مینس کہ اگر کوئی بھی مجھے نقصان دے گا نا تو میرے ہسبینڈ اس کا قتل کر دیں گے. تو میرے ہسبینڈ نے چمگادڑ کو قتل کر دیا تھا اور اس کو قتل کر کے گھر سے باہر دور پھینک دیا تھا. اگلے دن یہ ساری سٹوری جون سی تھی وہ میں نے اپنی ساس کو بتائی، اور اس سے پہلے آلریڈی میرے ہسبینڈ بھی بتا چکے تھے. تو میری ساس نے کہا کہ اب تم نہیں بچ سکتے. ہم نے کہا اب کیوں؟ وہ تو چلی گئی، مار دیا اس کو اور گھر سے بھی باہر پھینک دیا. کہتے کہ جو اس کے ریلیٹیوز ہیں نا وہ تمہارے سے بدلہ لینے آئیں گے. میں نے کہا خالہ نہ ڈراؤ، میری جو ساس ہے نا وہ میری خالہ بھی ہیں. میں نے کہا مجھے نہ ڈراؤ. تو کہتے نہیں وہ تو آئیں گے. تو میں تو ڈر گئی، اتنا ڈر گئی، میں اپنے دونوں دروازے پردے ڈال کر کھڑکیاں بند کر کے اندر کمرے میں بیٹھ گئی. میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے کہا کیا اندر کمرے میں اتنی گرمی کی ہوئی ہے بنا اے سی کے، اے سی والا ماحول، گرم اے سی والا ماحول بنایا ہوا ہے تم نے. تو میں نے کہا خالہ نے ایسے ایسے کہا ہے کہ وہ نا بدلہ لینے کے لیے آئیں گی. وہ ان کی ایک ساتھی آئی تھی تمہارے کمرے میں، وہ دیکھیں گے کہ بھی وہ تو نہیں ہے یہاں پر، تو وہ جس نے قتل کیا ہے نا چمگادڑ کا وہ اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. میں نے کہا پھر خالہ مجھے نہیں لے کے جائیں گے، آپ کے بیٹے کو لے کے جائیں گی، کیونکہ انہوں نے ماری، میں نے نہیں ماری. انہوں نے قتل کیا. تو یعنی کہ یہ ساری جو سٹوری ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس میں کچھ سچائی ہے تو مجھے بتائیے گا. کیا واقعی ہی اگر چمگادڑ کی فیملی میں سے کسی کو قتل کر دیں یا مار دیں تو ان کی جو باقی ریلیٹیوز ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے آتے ہیں؟ تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو نقصان دہ چیز ہے نا. اس نے مجھے تنگ کیا، میں اسی وجہ سے نا میری جو راتوں کی نیند ہے نا وہ خراب ہوئی ہے. مجھے جس ٹائم بھی آنکھ کھلتی ہے نا میں ارد گرد دیکھتی ہوں، درود شریف پڑھتی ہوں، اور ایک سورت ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ پڑھتی ہوں تاکہ نا میں ان موذی جانوروں سے اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رہوں. تو وہ جو دعا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. تو آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، اعوذ بکلماتی التاماتی من شر ما خلق. جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم موذی جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو آئی ہوپ میرا جو آج کا ولاگ ہے چمگادڑ ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اگر کوئی غلطی اور کوتاہی یا مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کو نظر انداز کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ میں نئے انداز کے ساتھ. میری طرف سے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اللہ حافظ، فی امان اللہ. تھینک یو سو مچ، بائے، ٹاٹا.